السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سب؟ اللہ کے فضل کرم سے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم انشاءاللہ اس ویڈیو میں قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے کہ قرآن مجید کے الفاظ کو کیسے ادا کرنا ہے، کون سا صحیح طریقہ ہے اور کون سا غلط ہے، کیونکہ یہ بہت زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں، ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی اور ہم غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے تجوید کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ تجوید کے ساتھ قرآن مجید کو سیکھیں گے، پڑھیں گے، اپنے لب و لہجہ کو درست رکھیں گے۔ تو انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں سورۃ ناس سے، کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں اور یہ آرام سے ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، قاف کو ہمیشہ موٹا پڑھنا ہے، یہ موٹا قاف ہے، اس کو موٹا پڑھیں گے۔ قل اعوذ، حمزہ کو علیحدہ، عین کو علیحدہ، دونوں کی آوازوں میں فرق ہونا چاہیے۔ اعوذ، اور اس کو لمبا بھی کرنا ہے۔ اعوذ، زبان کی نوک جب دانتوں کے پیچھے کناروں سے لگتی ہے تو زال ادا ہوتا ہے، ہلکی سی چھوٹی سی باہر ہوتی ہے، زیادہ زبان باہر نہیں نکالنی، لفظ ادا نہیں ہوگا۔ اعوذ روب، زبر زیر پیش کو لمبا نہیں کرنا ہوتا، اگر حروف مدہ نہیں ہے تو، حروف مدہ ہو تو پھر لمبا کرتے ہیں۔ برب الناس، ٹھیک ہے، سین پہ آواز روک لی ہم نے اور زیر ہٹا دی جب وقف آیا، را کو موٹا پڑا۔ نون اور میم پہ سارے قرآن مجید میں جہاں بھی تشدید ہوگی غنہ کریں گے، غنہ میں گنگنی آواز۔ قل اعوذ برب الناس، مالک الناس، یہاں پہ بھی نون پہ غنہ کیا اور سین کی زیر گر گئی وقت میں۔ الہ، لام کھڑی زبر ہے، ون فنگر، ایک انگلی جتنی دیر میں ہماری ایک انگلی کھل جائے۔ الہ، اتنا لمبا کرنا ہے۔ الہ الناس، یہاں پہ ہم نے اخفا کیا، اخفا میں چھپانا، نن غنہ سے پڑھیں گے، نون کی آواز کو چھپا لیں گے۔ من شر الوسواس الخناس، خناس الذی، یہاں بھی آپ دیکھیں ہم نے زال کو لمبا کیا، یا کیونکہ اس کے ساتھ کیا آ گیا، یا حروف ساکن آ گیا، حروف مدہ ہے، اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتے ہیں، اس کو لمبا کرتے ہیں۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، سودو نہیں، غلط ہو جائے گا، یعنی پیش کو لمبا نہیں کرنا، دیکھو دو کو کرنا ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مد ہے۔ فی صدور الناس من الجنة والناس، صدق اللہ العظیم۔ انشاءاللہ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو پڑھنے کا، پڑھانے والا، اس پہ عمل کرنے والا اور قرآن پاک کو ہم کو اچھی طرح سمجھنے والا بنائے، اور آخرت میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ بہترین گھر ہمیں عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔